بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن پاک سے شفا اور واقعات پر مبنی اسلامی معلوماتی ویڈیو کی 132ویں قسط پیش کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ اسلام جنگ بدر کی اہمیت کو اتنا اہمیت کیوں دیتا ہے، جنگ بدر کی اہمیت کیوں دیتا ہے۔ تو دوستو، بدر کی جنگ اپنی گہری روحانی، سیاسی اور عسکری اہمیت کی وجہ سے اسلامی تاریخ میں ایک مرکزی اور قابل احترام مقام رکھتی ہے۔ ہجری 624 عیسوی کے بعد دوسرے سال 17 رمضان کو لڑی گئی۔ یہ مدینہ کے مسلمانوں اور مکہ کے قریش کے درمیان پہلی بڑی جنگ تھی۔ تعداد سے کم اور کم ساز و سامان کے باوجود مسلمان فتح یاب ہوئے، اور یہ فتح نہ صرف ابتدائی مسلم کمیونٹی کے لیے ایک اہم موڑ تھی، بلکہ اپنے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمایت کا ایک طاقتور مظاہرہ بھی تھی۔ قرآن پاک اس واقعہ کو سورہ انفال کی آیت نمبر 5 سے 19 میں مخاطب کرتا ہے۔ جنگ کے پیچھے الہی حکمت عملی اور اخلاقی اور روحانی اسباق دونوں پر زور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورتحال کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ کے رب نے آپ کو حق کے لیے آپ کے گھر سے نکالا، حالانکہ اہل ایمان میں سے ایک جماعت اسے ناپسند کرتی تھی۔ تو یہ آیت اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ اگرچہ بعض اہل ایمان اتنی طاقتور فوج کا سامنا کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور تدبر اور تدبیر پوری ہو رہی تھی۔ مومنین کی تعداد تقریباً 313 تھی، جن کا 1000 سے زائد قریشی لشکر کا سامنا تھا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے خوف کو الہی تائید کے اشارے سے اعتماد میں بدل دیا۔ یہ معرکہ ایمان، توکل اور صبر کا امتحان تھا، جس کا مقصد حق اور باطل میں فرق کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ جنگ بدر کے دوران مسلمانوں کو اپنی احسانات کی مزید یاد دہانی کراتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ انفال آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، یاد کرو جب تم نے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی کہ میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے کروں گا جو ایک دوسرے کے پیچھے ہوں گے۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ جنگ سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے کس قدر مخلصانہ دعائیں کی، اور ان کی فتح فوجی طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ خدائی مداخلت کی وجہ سے ہوئی۔ در حقیقت قرآن پاک کی سورہ انفال آیت نمبر 10 میں مومنین کے لیے فرشتوں کی آمد کی تصدیق کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے صرف ایک خوشخبری کے طور پر سنایا، اور اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے گا اور فتح اللہ کی طرف سے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے خود اللہ تعالیٰ پر انتہائی اخلاص اور توکل کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے بدر سے پہلے کی رات دعا میں گزاری، ہاتھ اٹھائے اور پکارا۔ تو دوستو، صحیح مسلم حدیث 1779 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ، تو نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر۔ اے اللہ، اگر یہ چھوٹا سا گروہ ہلاک ہو گیا تو زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ قرآن پاک اس بات پر بھی غور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ تک کے واقعات کو کس طرح ترتیب دیا۔ سورہ انفال آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تم وادی کے قریب تھے اور وہ دور کی طرف تھے اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اگر تم ملاقات کرنے کے وقت مقرر کرتے تو ملاقات سے محروم ہو جاتے، لیکن یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے شدہ کام کو پورا کر دیا۔
یہ آیت بتاتی ہے کہ جو اتفاق تصادم اور درحقیقت الہی طور پر پہلے کے مقرر کیا گیا تھا تاکہ مومنین کو فتح اور قریش کے دلوں میں خوف پیدا کیا جائے۔ غزوہ بدر نے ثابت کیا کہ مسلم کمیونٹی اگرچہ چھوٹی تھی لیکن خدائی حمایت اور سچائی سے رہنمائی حاصل کر رہی تھی۔ جنگ کی طویل مدتی اثرات تھے، اس نے مسلمانوں کو عرب میں ایک سیاسی قوت کے طور پر قائم کیا اور مدینہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو قانونی حیثیت دی۔ اس نے فرشتوں کی ناقابل تسخیر ہونے کے افسانے بھی توڑ دیا۔ اس فتح نے مسلمانوں کو اعتماد دیا اور بہت سے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا۔ اللہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ دن تھا جب حق کی باطل پر فتح آئی۔ سورہ انفال آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے، اگر تم فیصلہ مانگو تو فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اور اگر تم باز آؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، لیکن اگر تم نے منہ موڑ لیا تو جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ خلاصہ یہ کہ جنگ بدر اہم ہے کیونکہ یہ ایک منصوبہ بند واقعہ تھا جس نے ایمان، اتحاد اور اللہ پر بھروسہ کیا ہوا طاقت کو ظاہر کیا۔ اس نے عرب میں مسلمانوں کی طاقت کا آغاز کیا اور یہ ایک یاد دہانی بنی ہوئی ہے کہ فتح صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، تعداد یا ہتھیاروں سے نہیں۔ قرآن پاک اور حدیث دونوں بار بدر کی روحانی اور تاریخی اہمیت کی سائلین کے لیے ایک الہی حمایت کی علامت کے طور پر تقویت دیتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں آپ سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔